الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس میں ایک نعمت اس کی اولاد ہے. اولاد کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں خوش ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی ہوتی ہے. اللہ جن کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے ان کے دل کی رگ کو چھو کر دیکھے اس کے دل کو کیا تکلیف ہوتی ہے. اولاد کے لیے آدمی ہر قسم کے جتن کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری ایک ذمہ داری کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اور میں نے مثال کے طور پر اور اداہرن کے طور پر ایک روایت اور ایک آیت پیش کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اور تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے. ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ولد له ولد فليحسن اسمه، جس کے یہاں اولاد ہو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو ادب سکھائے. فَإِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دے. فَلْيُزَوِّجْهُ، ان کا نکاح کرا دے، ان کی شادی کرا دے. فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اور اس نے اگر شادی نہ کرائی، فَأَصَابَ إِثْمًا، وہ گناہ کریں گے.
فإنما إثمه على أبيه، اور اس کا گناہ اس کے باپ کو بھی ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا نام رکھے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد الرحمن، عبداللہ یہ اچھے نام ہیں. اور اگر آدمی نام اچھے رکھنا چاہے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جائے گی حساب کے لیے، تو آپ کو آپ کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. فلاں ابن فلاں حاضر ہو جائے، یعقوب ابن آدم حاضر ہو جائے. نام کا آدمی پر اثر رہتا ہے. اچھا نام رکھ، جس کا مطلب اور معنی بھی اچھا آتا ہو اس کا نام وہی نام رکھے. بعض مرتبہ لوگ نام لے کر آتے ہیں، چونکہ ہم تو نماز پڑھاتے ہیں، بیچارے لوگ امام صاحب ہی کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا نام، اس کا مطلب کیا ہے. بعض مرتبہ لغت بھی فیل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے. اچھا نام رکھے. لوگوں کی دیکھا ہے، اور بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کا نام نہ ہو، کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام رکھو. ایسا کہ ہم نام کیوں رکھیں، اس میں تو گڑبڑ ہو جائے گی. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں قرآن کے اندر سے تلاش کر کے، حالانکہ ان پر ہے، تھوڑا کچھ پڑھنا آتا ہو تو اس کو قرآن سے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے. مولانا سے پوچھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت 4-5 سورتیں جانتی تھی، تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کے نام انا اعطینا کل کوثر اس کو آتی تھی. 3 نام رکھ دیے. پہلے کا نام کوثر رکھا، فصلی لربک وانحر دوسری کا نام ونحر رکھا، اور تیسری کا نام ابتر رکھ دیا، سب سے بیکار. تو نام کسی اچھے آدمی سے، اچھے عالم سے پوچھ کر رکھے، اچھا نام رکھے. خیر، تو اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داری کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بیٹے کو ایک ادب سکھائے، 1 سا گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. دوسری روایت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو ادب سکھائے، اس سے بہتر کوئی تحفہ آدمی نہیں دے سکتا ہے. سب سے بہتر تحفہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق، اچھے ادب سکھایا جائے. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، فطری چیز ہے. ایک کتا اپنے پلوں کو لے کر چلتا ہے، اگر آپ اس کو چھیڑیں گے، اس کے بچوں کو آپ چھیڑیں گے تو آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ کو کاٹنے کے لیے بھاگے گا. جانور ہے. آدمی کو اپنے اولاد سے محبت ہونا یہ فطری چیز ہے اور ہونی ہی چاہیے. اولاد سے محبت ہونی ہی چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر باپ اپنے بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کر کبھی اس مدرسے میں جاتا ہے، کبھی اس مدرسے میں جاتا ہے، کبھی اس اسکول میں جاتا ہے، کبھی اس اسکول میں جاتا ہے، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کون سا اسکول اچھا ہے جہاں ایجوکیشن اچھا دیا جائے. ہر اسکول کے در در جا کر ٹھوکریں کھاتا ہے اور وہاں جا کر لوگوں سے منت سماجت کرتا ہے. اچھے اسکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے. اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، کہیں سے بھی لا کر اس کے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرتا ہے. باپ کہتا ہے بیٹے میں نے 4 سال سے کپڑے نہیں سلائے ہیں، میں تیری فیس بھر رہا ہوں. کہیں سے بھی لا کر اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرتا ہے. اس کو اولاد سے محبت ہے. کہیں شادی بیاہ میں جانا ہو تو نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ میں اگر شادی میں جاؤں گا تو میرے بچے کا حرج ہو جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کے اسکول کا، اس کے مدرسے کا نقصان ہو جائے گا. شادی بیاہ میں جانے سے کتراتا ہے.
اس لیے کہ اس کی ایک سوچ ہوتی ہے میں میری اولاد کے پیچھے ایسی محنت کروں، اس کو ایسا عزت دار اور باوقار انسان بناؤں جو معاشرے میں سر اٹھا کر زندگی گزارے، لوگوں کے اندر اس کا ایک احترام ہو، اس کی ایک عزت ہو، سر اٹھا کر زندگی گزارے۔ میں اس کو ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو اچھا ٹیچر بناؤں گا، میں اس کو اچھا انجینئر بناؤں گا، میں اس کو اچھا ایک وکیل بناؤں گا، اس لیے کہ اس کی زندگی سرخرو ہو جائے، اس کی زندگی صحیح ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ رہے، پیسوں کے متعلق ایجوکیشن میں اور دوسری چیزوں میں وہ کسی کا محتاج نہ رہے، اچھی زندگی گزارے، اس لیے اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ لیکن انسان کی جو یہ سوچ ہے، انسان جو یہ سوچ رہا ہے ایک محدود چیز ہے، مختصر زندگی کی چیز ہے۔ مان لو آدمی ڈاکٹر بن گیا، اچھی آمدنی ہو گئی، تو کہاں تک خوشی کی زندگی گزارے گا جب تک زندہ ہے؟ وہ انجینئر بن گیا، پیسے تو بٹور سکتا ہے، اچھے کھانے، اچھے بلڈنگوں میں رہ تو سکتا ہے، کہاں تک رہ سکتا ہے؟ یہ اس کی موت تک کا مسئلہ ہے۔ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اچھا ایجوکیشن، اچھے اخلاق اس کو سکھانے چاہیے، اس کو اچھا وکیل اور ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ بھائی یہاں جب بات یہاں پہنچتی ہے تو لوگ یہ تانے دیتے ہیں کہ یہ ملے اور یہ مولانا اور یہ مسجد کے امام لوگوں کو ایجوکیشن پر جانے نہیں دیتے، عصری تعلیم لینے نہیں دے رہے ہیں، بس وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھے اور بس ایک محدود زندگی دینا چاہتے۔ کوئی نہیں کہتا ہے وہ ایسا، دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں کہتا ہے اچھا ڈاکٹر بنائیے، اچھا انجینئر بنائیے، اچھا وکیل بنائیے، لیکن ساتھ میں اس کو اچھا مسلمان بھی بنائیے۔ اس لیے کہ آدمی ڈاکٹر تو بن گیا لیکن بے نمازی ہے، آدمی ڈاکٹر تو بن گیا لیکن رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ رہا۔ جیسے جیسے ہم معاشرے میں گھستے ہیں پتا چلتا ہے 50% مسلم معاشرے میں آدھے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آدمی ڈاکٹر تو بن گیا لیکن حرام کی کمائی کھا رہا ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، کیا مطلب؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس بچوں کے لیے آپ نے راتیں جاگی ہے، جس بچوں کے لیے آپ نے جن کو کھلانے کے لیے لوگوں کے در کی ٹھوکریں کھائی ہے، جن بچوں کو کھلانے کے لیے آپ نے لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، جن بچوں کو کھلانے کے لیے آپ امیروں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کھڑے رہے ہیں، آپ اس طرح آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن آپ سامنے والے کے سامنے اس طرح کھڑے رہتے ہیں میری آمدنی بڑھ جائے۔ آپ اس طرح کی محنتیں کر رہے، وہی بچہ جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے آپ نے راتیں جاگی ہے، ایک باپ کہتا ہے کہ جب میرے بچے کا ایگزام ہوتا ہے میں پابندی سے تہجد پڑھتا ہوں، اس لیے کہ وہ اچھا تو اسکول میں ٹاپ پڑھا جائے۔ آپ تہجد تک اپنے اولاد کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے اسلام کا کچھ نہیں کیا، آپ نے اس کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے، آپ نے اس کو اچھا مسلمان نہیں بنایا، تو کل قیامت کے دن جب حساب شروع ہو جائے گا، جب کسی کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جنت دی جائے گی، کسی کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، کسی کو عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا، آپ کے سامنے آپ کے اولاد کو اگر سزا دی جائے گی آپ کو منظور ہے؟ یہ ہم کب گوارا کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے اونٹ جیسے بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، گدھے جیسے بچھو ہوں گے، جب جہنم کے اندر آدمی پانی مانگے گا پینے کے لیے، اتنی پیاس لگے گی کہ وہ پانی مانگے گا، اور وہ پانی بھی اتنا گرم ہوگا کہ وہ جب جہنمی پینے کے لیے اس پانی کو اپنے منہ کے پاس لے جائے گا، پیے گا نہیں، اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل کر اس کے ناک کے راستے سے پانی میں چلا جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ اور اگر پھر بھی اس کی پیاس کی اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہوگی وہی پانی وہ پی جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس پانی کی گرمی کی وجہ سے اس کے انتڑیاں پاخانہ کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اس وقت ہمارا دل گوارا کرے گا؟ ہمارے سامنے ہماری اولاد کو اس طرح کیا جائے گا، کیا اس وقت ہمارا دل گوارا کرے گا؟ ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے۔
اس لیے اچھا ڈاکٹر تو ہم بنائیں گے، اچھا انجینئر تو ہم بنائیں گے، اچھا وکیل تو ہم بنائیں گے، لیکن اس کو ساتھ میں اچھا مسلمان بنائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری ہے. تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں. ہم تعلیم تو کرتے ہیں، تربیت نہیں کر رہے. تعلیم تو ہم دلا رہے ہیں، ہم تربیت نہیں کر رہے. ہم نے اپنے بیٹے کو کہا کبھی کہ بیٹے نماز کے لیے ہمیں جانا ہے، ہمیں نماز، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہم نے کبھی کہا؟ ہمارا بچہ چھوٹا ہے، جب بڑا ہوا اسکول جانے لگا، ہمارا بچہ جب بال کٹوانے جائے گا تو ہم کہتے ہیں بیٹا سنت کے مطابق بال کٹوائیے. یہودوں اور نصارہ کی نقل نہ اٹھائیں، اس لیے کہ ایسے بال جو کٹواتا ہے 24 گھنٹے اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. اور چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے مسلم سماج میں، معاشرے میں اگر کوئی اس طرح کی کٹیں اور بال کٹواتا تھا تو لوگ اس کا کہتے رہے کیسا آدمی دیکھو، اس کو برے نام سے بلاتے تھے. اب آدمی پورا کا پورا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے، ہر کوئی اس طرح بال کٹوا رہا ہے، اس کو ہم عیب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم نے اب کبھی کہا اپنے اولاد کو کہ بیٹا ہمارے اوپر نماز فرض ہے، نماز کے لیے ہمیں جانا ہے. حالانکہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، صاف حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر آپ بھی پابندی کیجیے. ایسا نہیں کہ ہم نماز، چلو بیٹا نماز کے لیے جاؤ، میں تو نہیں پڑھتا ہوں لیکن تو پڑھ. اچھا ہے، یہ بھی کہنا اچھا ہے، لیکن تیرا کہنا کہاں تک اثر کر سکتا ہے؟ تو ہی نہیں پڑھتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. میری بیٹی اسکول جا رہی ہے، میں نے کبھی کہا کہ بیٹا حجاب میں جایا کرو، پردے کے ساتھ جایا کرو، کسی شیطان اور ہوسخور کی نظر تیرے اوپر نہ پڑے، اس طرح جایا کرو؟ میں نے کبھی کہا؟ ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس ایجوکیشن کے بعد وہ بے نمازی ہو جائے، جس ایجوکیشن کے بعد اس کے عقیدے خراب ہو جائے، جس ایجوکیشن کے بعد اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، جس ایجوکیشن کے بعد اس کی جنت خراب ہو جائے، جس ایجوکیشن کے بعد اس کی قبر خراب ہو جائے، اس ایجوکیشن کو 100 مرتبہ تھوکے. وہ اس کی دنیا بھی خراب کر دے گا، وہ اس کی آخرت بھی خراب کر دے گا. اس لیے اولاد سے محبت کا ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الولد یولد علی الفطرہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے. کسی غیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، آپ کے گھر میں لے لو، آپ اس کو بتاؤ گے بھی نہیں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، بس اس کو یہی کہتے رہو کہ تو میرا بیٹا ہے، تو وہ کیا بنے گا؟ مسلمان بنے گا؟ وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، جب پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ تیری تربیت کا اثر ہے. ہم نے کبھی نماز سکھائی اپنے اولاد کو؟ ہم نے اپنے اولاد کو کبھی نماز، روزے اور کلمے سکھائے؟ ہم نے ان کا انٹرویو لیا کبھی؟ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے کیا سکھایا؟ اس لیے اب اولاد کو اچھے آداب سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں اور پکا مسلمان بنائیں. ہمارا بیٹا ڈاکٹر تو ہو، لیکن جب وہ اپنے کلینک پر جا رہا ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہا ہو، وہ تہجد گزار بھی ہو، اس کے چہرے پر سنت رسول بھی ہو، اس کو دیکھ کر ہی کوئی یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر یہ مولانا ہے. اس کو ایسا ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ایسا انجینئر بنانا ہے، اس کو ایسا وکیل بنانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انداز سکھایا کیسے تربیت کریں گے آپ، کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو.
اس کو نماز کا حکم کرو، بیٹا نماز کے لیے جانا ہے، بیٹا نماز کے لیے جانا ہے، بیٹا نماز کے لیے، ہر روز کہو اس کو، پیار محبت سے سمجھا کر اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نمازی بناؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی پٹائی کرو۔ ہر چیز کے اندر آدمی پٹائی کرتا ہے، لیکن اسلام اور ایمان کے لیے تو کبھی نہیں کرتا ہے۔ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا نماز پڑھو، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی پٹائی کرو، مار کے نماز کے لیے لاؤ۔ اب ہماری زندگی بے نکیل جانور کی طرح ہو گئی ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ مائیں اور باپ یہ کہتے تھے کہ مولانا یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو مارنا، اس کی حاضری لینا۔ اب تو ایسا کہا جا رہا ہے مولانا نے اگر کچھ کہہ دیا ہو، اب سب تم کو کیا لینا، تم پڑھاؤ نا اپنا، بس کیوں مارتے ہو؟ اگر استاد نے کہا ہو بیٹے ایسے بال نہیں کٹواتے ہیں، اس طرح کٹوانے ہیں، وہ گھر جا کر کہے گا، پھر دوسرے دن باپ آئے گا، مولانا آپ اپنا پڑھاؤ نا، آپ کو بال سے کیا لینا دینا؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں تربیت، کوئی کر رہا ہے، اس میں بھی ہم اتنے بے نکیل ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم اولاد کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو، اس لیے کہ 10 سال میں ان کے اندر سمجھ بوجھ آ جاتی ہے۔ سگے بھائی بہن ہو پھر بھی ان کو ساتھ میں نہ سلاؤ، احتیاط برتو۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، یہاں کہہ نہیں سکتا ہوں، یہ بے احتیاطی کا نتیجہ ہے، میرے آقا کی تعلیم ہے۔ تو ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کیسے تربیت کی ان کی والدہ نے؟ بچہ کھانا مانگتا ہے، ماں نے کہا بیٹا بھوک لگی ہے، چلو 2 رکعت پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ دے گا۔ کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں۔ بیٹے کے پاس 2 رکعت پڑھوائی جا رہی ہے، بیٹا 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگتا ہے، ماں گرم گرم کھانا اس کے پیچھے رکھ دیتی ہے، دیکھو بیٹا اللہ کھانا دے رہا ہے، کھانا کھا۔ ایک مرتبہ ماں کہیں چلی گئی کام سے، آنے میں دیر ہو گئی، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اے اللہ تو میری لاج رکھ لینا، میرے بیٹا کا یہ یقین بنایا ہوا ہے، یہ ایمان بنایا ہوا ہے، یہ یقین بنایا ہوا ہے کہ کھانا اللہ دیتا ہے، اگر آج میں نہیں پہنچوں گی اور کھانا نہیں دکھے گا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کا یقین خراب ہو جائے گا، تو تیرے اوپر سے اس کا ایمان ہٹ جائے گا، میرے اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ماں جب گھر پہنچتی ہے پوچھتی ہے کہ بیٹا کھانا تجھے بہت بھوک لگی ہوگی، سو گئے تھے؟ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نہیں اماں جان، میں نے تو آپ گھر پہ نہیں تھی، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کھانا مانگا، میرے اللہ نے آج مجھے ایسا کھانا دیا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ ماں کی غیر موجودگی میں اللہ نے ماں کی لاج رکھ لی۔ جو آدمی یہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا ہے، ورنہ اتنے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اولاد کے پیچھے CCTV کی طرح لگا رہنا پڑے گا، کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتا ہے، موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ اور میرے پیارو، ہم ایک مرتبہ کہہ چکے، پھر سے کہہ رہے ہیں، کیا موبائل کی ضرورت ہے چھوٹے بچوں؟ 5 سال 6 سال کے بچوں کو ہم 25 اور 30 ہزار کے موبائل دے دیتے ہیں۔ بہت محبت ہو تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کیجئے، اس کو کام لگیں گے، یہ تو اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ بچہ ہو، جوان ہو یا برا ہو، موبائل کی غلط راہ پر چلا جاتا ہے، اس کی زندگی بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خطرے میں۔ یہ تو ہم بچوں کا فیوچر خراب کر رہے ہیں۔ اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو عداوت کہتے اور اس کو دشمنی کہتے۔
ورنہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اپنے کمرے سے آ رہے ہیں، گرد ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھے ہیں، گرتے پڑتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ حسن گر جائیں گے، منبر سے تشریف لے آئے، نیچے حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خطبہ دینا شروع فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بازار سے گزر رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گھر پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چوڑے کر کے کہنے لگے، نانا جان مجھے لے لو، جیسے بچے ہاتھ چوڑے کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم تو ایسے محبت نہیں کرتے، جیسے جب سے میں نے آقا کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے میں بھی بچوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیا۔ اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کہا جائے، اس کو سگاریٹ، چرس اور گانجے تک پہنچا دیا جائے، اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو تو عداوت اور دشمنی کہتے ہیں۔ آپ اس کا فیوچر خراب کر رہے ہیں، آپ اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں، آپ اس کی آخرت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں چل رہے ہیں، سکے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو اٹھا کر اس کو منہ میں رکھ لیا۔ سکے کی کھجور تھی تو تقاضا کیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہم کیا کہیں، بچہ ہے کھا لینے دو، ابھی چھوٹا ہے، گالی بولتا ہے، چھوٹا ہے بول لینے دو۔ مول صاحب آپ نے یہ عیسائیوں والا لباس پہنا ہے تو چھوٹا ہے، بچی کو چھوٹے چھوٹے کٹ پہنا، اسکرٹ پہنا ہے، بہت چھوٹی ہے بھائی، اسی سے اس کی تربیت بڑھتی ہے، اسی سے تربیت اس کی بنتی ہے۔ پہلی عید ہی اس کا صحیح یہ ہے، یہی تو تربیت کا زمانہ ہے۔ پہلی عید ٹیڑھی ہو جائے گی، پوری دیوار خراب ہو جائے گی، پوری دیوار ٹیڑھی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے ممبر سے آپ اتر چکے ہیں، جن کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے، جن کو چلتے ہوئے آپ نے اٹھا لیا ہے، لیکن جب صدقے کی کھجور ابھی تو چھوٹے ہیں منہ میں ڈال لی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ فرمایا، جیسے ہم کہتے ہیں تھو تھو، اس کو نکال دو۔ حسن نے نہیں نکالا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں انگلی ڈال کر اس کو نکال دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اور فرمایا بیٹے بنو ہاشم اور سعید کے لیے صدقہ اور زکات جائز نہیں، حرام ہے، تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت فرمائی۔ اس کو کہتے ہیں محبت، جس سے اس کی آخرت خراب تھا۔ اس لیے میرے پیارو، میں نے جو پہلی روایت خطبے میں پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جب مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے۔ 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، کنواں کھودوا دیا جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، مسجد میں پنکھا لگا دی جس سے لوگ ہوا کھا رہے ہیں، مسجد میں اے سی لگا دی جس سے لوگ ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں۔ جس کے گھر میں اے سی ہو اس کو تو احساس نہیں ہوتا، جس کے گھر میں اے سی نہ ہو وہ جب رمضان مبارک میں مسجد میں آتا ہے وہ اے سی والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ جس نے اے سی رکھی ہے اس کی جنت کو بھی تو ٹھنڈی کر دے، یہ سب اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آدمی علم چھوڑ جائے، خود حافظ ہے، اس نے کسی کو پڑھایا پھر وہ حافظ بنا، اس نے دوسرے کو پڑھایا وہ پھر حافظ بنا، اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز جو مجھے آج کا ہمارا یہ عنوان ہے، آدمی ولد صالح چھوڑ کر جاتا ہے، نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اور اس کا فائدہ اس کے ماں باپ کو ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اولاد کو نیک چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، آپ تو بادشاہ رہے ہیں، عمر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، آپ نے اپنے اولاد کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ بھائی مجھے بٹھا دو، بیٹھ گئے، لیتے ہوئے بیٹھ گئے، میں نے کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا کہ آپ تو بادشاہ رہے ہیں لیکن آپ نے اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ انصاف تو یہ ہے کہ اگر وہ گنہگار اور نالائق ہے مجھے ایسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے گالیاں دے گی، اور اگر وہ نیک ہے اللہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا متولی ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا متولی ہے۔ اولاد کو یہ سکھائیں ڈگریاں ٹیچر اور انجینئرنگ آدمی کو نہیں کھلاتی ہے، اللہ کھلاتا ہے، اس نے ذمہ داری دیکھی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا متولی ہے، اگر نیک ہے میرے اللہ کے حوالے ہیں، اور اگر گنہگار ہے نالائق ہے مجھے ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے دوسری روایت جو پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ان کے اندر ایسی اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ گھر کے سنسار کو چلا سکتے ہیں، کاروبار کو تھوڑا بہت چلا سکتے ہیں، اتنی سمجھ اتنی عقل اس کے اندر آ جائے تو اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح ہوا، ان کی عمر 15 سال کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، ان کی عمر 21 سال کی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ گھر کے کاروبار کو چلا سکے تو اس کی شادی کرا دینی چاہیے۔ اب تو لوگوں نے سروے کرنا شروع کیا، ایک گاؤں والے کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں 350 نوجوان ایسے ہیں جو 30 کے اوپر ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی۔ ابھی شادی نہیں کی، مولانا میں تو میرے فیوچر کے اوپر دھیان دے رہا ہوں۔ کیا فیوچر بنا رہا ہے؟ تیری زندگی خراب ہو رہی ہے، تیری زندگی تیرا بدن خراب ہو رہا ہے، تیری آخرت خراب ہو رہی ہے، تو کون سا فیوچر بنانے کی سوچ رہا ہے؟ اس لیے پہلے ہی سے ان کے یہ خیالات بنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو شادی نیک سے کرو، اگر ہمارے بیٹے کو نیک بیوی مل جائے گی تو ہم فوراً اس کا نکاح کرا دیں گے۔ یہ خواب نہ دکھائیں کہ بیٹے تجھے تو کینیڈا جانا ہے، تجھے انگلینڈ جانا ہے، تجھے امریکہ جانا ہے، اسی چکر میں 32-35 سال ہو جاتے ہیں۔ جانا ہوگا تو بعد میں بھی جائے گا، شادی کر کے وہ کوئی پاسپورٹ تو تیری باہر نہیں ڈالے گی، بیوی آئے گی۔ ایسے خواب نہ دکھائیں، پہلے سے اچھی تربیت کرے نیک لوگوں کی اور اچھے گھرانے، یہ اس کے خواب اس کو ایسے خواب بتائے۔ ورنہ آدمی اچھی تربیت نہیں کرتا ہے تو 10-10 20-20 سال سے تہجد کا پابند آدمی اس کی بیٹی داڑھی والے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو ایسا کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھکا لگا دیں گے فرشتے کہ تجھے داڑھی پسند نہیں تھی، نکل جائے ایسے۔ اس لیے شادی جلدی کرا دیں۔ ڈگریاں بھی بعد میں ہو سکتی ہے، کینیڈا بھی آدمی بعد میں جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم شادیوں کو لمبا کرتے ہیں کہ مولانا ابھی صبر نہیں ہے، پیسے نہیں ہے میرے پاس، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بعد میں کہاں سے آئیں گے؟ 3 سال کے بعد پھر شادی کرواتا ہے، وہی حالت اس کی ہوتی ہے۔ تو 3 سال میں تم نے کیا کر دیا؟ اس کا وقت ہو جائے اس کی شادی کرا دیجیے، ورنہ آدمی وقت پر شادی نہیں کرتا ہے، اس کے بہت نقصانات ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا بالغ ہو جائے اس کی شادی کرا دے، اور اگر اس نے آپ نے شادی نہیں کروائی، اس نے گناہ کیا، وہ گناہ باپ کو بھی لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے ان کو ادب سکھانا اور تربیت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طرح ہمیں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور ہم تمام کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔